آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ پاکستان پہ بھی اٹیک آئے گا، یہ خدا نخواستہ افغانستان ایران سائڈ جو ہے یہاں سے ہاں جی، وہ تو خطرہ تو آپ کو پتا ہمارا دشمن ہے، اور اس وقت افغانی تو ہمارے ساتھ ویسے ہی ایک ساتھ جنگ چل رہی ہے۔ ایرانی اور افغانی جی یہ سائڈ جو ہے نا یہ سیف نہیں ہے، سیف نہیں ہے۔ یہ یہاں سے ہمیں کو پرابلم خدا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، رنگ روشنی، خوشبو اور قرآن و حدیث کی مدد سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا کوئی بھی روحانی مسئلہ یا اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا نمبر بورڈ آف اسکرین چل رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی تھوڑی سی مائنر سی ایک پیڈ سروس ہوگی۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت زبردست ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ بھی اس پہ بہت زیادہ ہے، تو سلام دعا کرتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آج جو موضوع یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں اسٹرالوجی پریڈکشن کر سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتی جی۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں جن کے لیے کائناتیں بنی، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا، تو ہاؤ کم ایسٹرالوجی کین نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ جو انرجی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، یہ نہیں، یہ انرجی نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کے بارے میں آپ کو یہاں پہ نا ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نبوت کا اعلان کیا تو یہود تھے ظاہر اس وقت اہل عرب میں، ابھی بھی ہیں، سوری اس میں عرب ورلڈ میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس وقت بھی کسی مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ان کو پتہ چلا کہ نبوت کا اعلان ہوا ہے، تو ان کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد ان کا بنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم چل کے تھوڑا سا نا پوچھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں کہ نبوت کا کیا معاملہ ہے، اعلان صحیح بھی ہے یا نہیں، جو ان کے ذہن میں تھا، نعوذ باللہ۔ خیر، وہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے سوال کیا کہ جی ہم نے سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو ہمارے 3 سوالوں کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نا اہل یہود نے نا 3 سوالوں کا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کسی مسیحا کی جو انتظار میں ہے نا، یہ ان کو یہ ہے کہ جو یہ ان سوالوں کا جواب دے دے گا وہی ہمارا مسیحا ہوگا۔ اچھا، خیر، انہوں نے پوچھا جی کہ پہلی بات آپ یہ بتائیں کہ روح کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمیں یہ بتائیں اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ 3 سوال کیے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے کہیے کہ یہ کل آئیں۔ اگلے دن بلایا ان کو، اگلے دن وہ لوگ آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ظاہر جواب بتایا نا ہمارے آقا کو، تو سب سے پہلا جو سوال تھا کہ روح کیا ہے، اس کے بارے میں امر ربی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ نہیں علم دیا گیا۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو۔ باقی اصحاب کہف کے بارے میں بھی بتایا، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتایا۔ تو جس طرح روح کو چھپا لیا گیا، اسی طرح سے قیامت جو ہے اس کی بھی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، آثار قیامت ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان سے ہم اپنے اندازے لگا سکتے ہیں، باقی ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے۔ اب جیسے آج کل 20 جنوری کا بہت ہے، اور آپ نے بھی مطلب اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یونیورس کے جو ہے وہ ارائز ہوا ہے، اس سے یہ ہے کہ جیسے اس وقت آج سے 80-82 سال پہلے جب اس کا پہلے یورانس کا تو اس وقت یہ تھا کہ امریکہ جو تھا وہ دریافت بھی ہوا تھا۔ نہیں، امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، امریکہ تو پہلے کا دریافت ہو چکا تھا، لیکن اس کی جو مطلب اس میں جو تبدیلی اس میں یہ ہوا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہوئی، اور امریکہ جو ہے وہ اپ رائز ہو گیا، اپ گریڈ ہو گیا، امریکہ کی جے ہو گئی۔ مطلب پہلے کوئی اس کو اتنا نہیں نا
मतलब जानता था, जी मगर जानते थे। अमेरिका की एक बालादस्ती जो है, जी जी मेरा ये कहना सुप्रीमेसी, था। वो कायम करवा दी हाँ जी, आप कह रहे हैं कि वक्त और हालात उसका में। डाउनफॉल शुरू हो रहा है, तो जी उसकी जी वजह से जैसे अब ये जंगें शुरू हुई हैं, जी। तो अब जैसे छोटे से जैसे इस्लामी ममालिक है, यमन है, उसने भी मतलब अटैक कर दिए, तो आप ये भी देखिएगा कि पाकिस्तान पे भी अटैक आएगा, ये खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ईरान साइड जो है, हाँ जी यहाँ से हाँ जी, वो तो खतरा है हमें। इंडिया तो आपको पता हमारा दुश्मन है, और इस वक्त अफगानी तो हमारे साथ वैसे ही एक साथ ईरानी जंग चल रही ईरानी और अफगानी, है जी, ये साइड जो है ना, ये सेफ नहीं है हमारे सेफ लिए। नहीं है ये यहाँ से जी। हमें कोई प्रॉब्लम खुदा न अच्छा, खास्ता हो सकती एक है। सवाल और ऐसा है कि देखें, यौम हशर है, हिसाब किताब का दिन हम कहते हैं, इस पर हमें यकीन है, क़यामत बराक है, बेशक। तो फिर क़यामत से जो लोग पहले मर जाते हैं, तो उन पर कब्र का कहते हैं कि कब्र का अजाब आता है, तो जब हिसाब किताब तो अभी बाद में होना, तो ये मतलब कैसे उनको पहले से क्यों अजाब शुरू हो जाता है, इसके बारे बड़ा में? सिंपल दुनियावी जवाब जी देता हूँ आपको मैं। इसके बारे में ना मुख्तलिफ आरा हैं। जी बिल्कुल मैं कोई मतलब मुफ्ती तो नहीं हूँ, मगर मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जी ज़िंदगी की। मैं आपको दुनिया के हिसाब से बताता हूँ। हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाना खाने के लिए, जी बिल्कुल गए हाँ जी किसी बड़े अच्छे VIP 5 स्टार रेस्टोरेंट में चले गए, ठीक है ठीक है, या हम किसी ढाबे पे बैठ गए, हाँ बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे तो दूर है। बिल्कुल अच्छा, अब हम उसको ढाबे वाले को क्या कहते हैं कि यार कोई सलाद सलाद ला के दे हमें। हाँ, वो दाल का तड़का लगा के नहीं, दे दो, सलाद ला के दे, सलाद भी ला इतनी देर में तू खाना ला रहा है, जी, उससे हमें पहले सलाद ला दे, गाजरें, मूलियां, वो बिल्कुल टमाटर ला दे, खीरे ला दे। हम मेन खाना आने से पहले वो खा रहे वो होते हैं। खा रहे इसी तरह किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, हैं। वहां पे मेन कोर्स मेन्यू या मेन कोर्स मील आने से पहले हाँ, स्टार्टर्स हमें दिए स्टार्टर जाते कहते हैं, हैं, स्टार्टर दे दो, ठीक है, हाँ वो जिससे हमें पापड़ दे दो इंडिकेटर मिलते हैं कि जी खाना भी आएगा। बिल्कुल इसी तरह अजाब कब्र जो है, जी जी अगर अल्लाह पाक ने कहा हुआ है इसका, तो फिर है, ये स्टार्टर है हम्म, उस बड़े हिसाब का, मेरे अच्छा हिसाब से, मतलब जी जी ये मैं अपनी चीज, अपनी राय दे रहा हूँ, ठीक है मैं गलत भी हो सकता हूँ। जी, तो ये उसका आगाज है, ठीक इंडिकेटर्स हैं कि ये चीज आ सकती है। अब हमें यही बताया गया ना कि अगर दाई तरफ की खिड़की खुल गई तो फिर मतलब मौजे हैं, दाएं लेफ्ट साइड पे अगर हो गया मामला तो फिर अमाल उस हिसाब से मतलब है, ठीक है ना। दाएं हाथ में जिनके अमाल है वो नहीं, ठीक है वो तो है, जी जब कब्र में हम लेट गए हैं, अच्छा, वहां पे भी आपको आपके इल्म में है ये चीज जी, आप बताइए कि अगर हमारे दाहिनी साइड की जो दीवार है हमारी कब्र जी जी की, उस साइड से अगर खिड़की खुलती है तो वो जन्नत की खिड़की खुलती है, जन्नत की तरफ वहां से ठंडी हवाएं आती हैं, और जो उसके लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये जन्नती है। हाँ, हमारा कब्र कुछ आता अब वो सोएगा सिर्फ, जी और वो जल्दी में होगा कि कयामत जल्दी बर्पा हो जाए। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा शख्स, उसकी लेफ्ट साइड से जी बिल्कुल क्या होता है कि एक सुई की नोक है ना, उसके बराबर वो एक जगह है, वहां से वो आग का अजाब जो है, अगर कब्र में आना शुरू हो जाएगा तो वो कहेगा कि ये अजाब बेहतर है, आगे का अजाब ना देना मुझे। तो ये चीज है, ये चीजें सारी डिफाइन है, मतलब ये रिवायात में भी हैं और अहादीस में भी हैं। अब जैसे हम क़यामत का जिक्र करते हैं, तो उसमें एक तस्वर ये आता है कि दज्जाल आएगा, तो ये दज्जाल जो है ये मतलब हमें फिजिकल होगा या कि इसका एक तस्वर है कि तस्वर में होगा? दज्जाल जो है, जी जो मेरा ईमान है, जो मेरा यकीन है, जो मैं अपने प्यारे दीन को समझ सका हूं ना, जी मैं फर्म हूं उसके अंदर। दज्जाल जो है, इट विल नॉट बी अ टेक्नोलॉजी, जी वो फिजिकल हालत में आएगा। बिल्कुल और उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे ही उसका सामना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से होगा, वो नजर भर के डालेंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे नमक नहीं पिघलता, वो वैसे मेल्ट होगा, ठीक है। अगर वो टेक्नोलॉजी होगा तो फिर मेल्ट होगा, जैसे वो फिजिकली आएगा और वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक देखें है रजालुल गैब, जी जैसे हम मतलब कहते हैं लॉ ऑफ, इसको कैसे अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये भी कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसी ताकतें होती हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ास मतलब गैब के बंदे हैं, जो कि हमें जैसे एक बच्चा है, अक्सर हम कहते हैं ना
کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو بچوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا, وہ بجلی کا سوئچ کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے, وہ سانپ کو بھی پکڑ سکتا ہے. اکثر گرائی واٹر پہ آپ نے سانپ کو پکڑا ہوا بچے, تصویر آتی تھی. تو ایک سمجھدار آدمی تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ نے سوال میرے سے ایسے کیا ہے گرائی واٹر والے بچے کے جیسے وہ بچہ میں تھا. اچھا چلیں, وہ تصویر آپ کی تو نہیں کہی, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سوال ایسے ہی کیا, آپ کو تو نہیں پتا چل گیا. اچھا اچھا, تو میرا یہ کہ آپ اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں کہ رجال الغیب, جی یہ تو بہت لمبا ڈیوٹی, ہاں جی, کہ مطلب خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے جو کہ انسان کو مختلف مصیبتوں مشکلات سے بچاتے ہیں. میرے نالج میں تھوڑا سا ایسے ہے. مشکلات سے نہیں بچاتے جی, دیکھیں یہ کائنات بھی جس طرح میں نے روح کی بات کی نا کہ امر ربی ہے, یہ کائنات بھی امر ربی ہے, یا کائناتیں جتنی بھی کروڑوں اربوں خربوں ہماری سوچ سمجھ سے بھی باہر ہیں. یہ تو یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی بنایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا, ٹھیک ہے. اچھا, ہم سارے جو بھی کھا پی رہے ہیں زندگیاں گزار رہے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہی چل رہا ہے کام. اچھا, یہ جو ہے نا رجال الغیب, یہ ایک سسٹم ہے چلانے کا, کائنات کا سسٹم جو ہے سسٹم کا ایک حصہ ہے. ساری کائنات اس چیز کے تابع نہیں ہے. اچھا, رجال جو ہے جمع ہے رجل کی, رجل کا مطلب عربی میں ہوتا ہے مرد, رجال کا مطلب ہو گئے زیادہ مرد, غیب کا مطلب جو غیب ہیں, مردان غیب, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ 360 بھی بیان کیے گئے ہیں تعداد میں, اور 364 یا 365 بھی بیان کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب جتنے دنیا میں ممالک ہیں نا, لیٹ سے 300 یا پلس ہیں, ہر ملک میں ایک رجل موجود ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے, رجال الغیب میں سے ایک وہ موجود ہوگا, اور اس کا ایک قدم یہاں ہے نا پاکستان, تو دوسرا قدم اتنا بڑا ہے کہ ہندوستان میں پڑے گا جا کے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عظیم طاقتوں میں سے ایک مظہر ہے. اچھا, اب یہ انسانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, ہاں جی, یہ روحانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے خواجہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بات ہے, ہاں جی, ان کو بھی کہ رجال الغیب کا ایک ڈپارٹمنٹ بڑا جو ہے وہ ان کے انڈر چلتا ہے. اچھا, اس کے انڈر نا بہت سارے, ایک رجال الغیب جو رجل الغیب ہے نا, اس کے انڈر 8-10 جو چیزیں ہیں, 10 جو رینکس ہیں وہ چلتے ہیں. جیسے آئی جی ہے نا, اس کے نیچے ڈی آئی جی, پورا ایک ادارہ ہے. ہاں جی, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن, ڈی آئی جی فلانا, یہ ایس آئی سے لے کے مطلب نہیں سپاہی سے لے کے, ٹھیک ہے. اس میں کتب ہیں, اس میں غوث ہیں, اس میں ابدال ہیں, اس میں اوتاد ہیں, بہت سارے سب کی ڈیوٹیز لگی ہیں. ٹھیک ہے, ایک آرڈر اللہ کا, باقی اللہ نے ان کو بتا دیا بھی آپ نے یہ کرنا. اب ندیم بھائی, ان کا کام صرف لوگوں کو سپورٹ کرنا نہیں ہے. دیکھیں, اگر کوئی برائی کا کام لینا ہے اللہ نے تو بھی ان سے, اچھائی کا کام لینا ہے تو بھی ان سے, کیونکہ اللہ نے اپنا ایک سسٹم اپنی مرضی سے ڈیزائن کیا ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے کئی دفعہ اچھے کاموں میں یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں. اچھا, ہاں, یہ نہیں کہ ہمیں سپورٹ ہر وقت کریں گے, اللہ کو منظور نہیں ہے کہ یہ کام ابھی ہو, یہ اللہ کی اس مرضی کے تابع ہیں, یہ اس کام کو روک دیں گے. مطلب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہم اچھا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ کہف کی میں بات کر لیتا ہوں. حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا تھوڑے سے جلالی طبیعت کی, تو خضر علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے, آپ سوالات کریں گے, میں جواب نہیں دینا مناسب مطلب آپ فوری ریاکٹ کرتے ہیں. ہاں, تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کروں گا سوال. سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کشتی میں سوراخ کیا, ایک وہ غلام بچہ تھا اس کو قتل کیا, ایک دیوار تھی اس کو گرایا. موسیٰ علیہ السلام نے ہر سٹیج پہ سوال کیا, وہ خاموش رہے. پھر ایک موقع پہ جب انہوں نے کہا نا نو اٹس اوور, آپ اپنے رستے میں اپنے رستے, انہوں نے وہاں پہ وہ سوالوں کے جواب دیے کہ دیکھیں کشتی جا رہی ہے, یہ تو اچھا کام ہو رہا ہے, اس میں سوراخ کر کے ڈبو دیا, یہ تو برا کام ہے. کیوں ہے؟ وہ اللہ کی کوئی مرضی ہے. اچھا, اسی کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا. جو اس میں جو اس چیز کو سمجھ جاتا ہے نا,
اچھا رجال الغیب کی ہم بات کریں تو ان کا بیسیکلی کام یہ ہے، مثال کے طور ان کی نا 8 سمتیں ہیں، یہ 4 سمتیں تو ہے نا مین، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، جی جی مگر یہ دے فردر سب ڈیوائڈیڈ انٹو 4 مور ڈائریکشنز. اچھا اب ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ہر چاند کی جو تاریخ ہے نا اچھا اس کے حساب سے ایک ڈائریکشن میں لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ ہم نے جانا ہے شمال والی سائڈ پہ، ہم نے وصول کرنے ہیں پیسے. اب جب تک ہم اللہ سے دعا نہیں کریں گے، ان کا ایک سلام ہے وہ کتابوں میں ہے، وہ آپ اللہ سے دعا کر کے نکلتے تو پھر یہ آپ کا راستہ نہیں روکتے. یہ بیسیکلی انسان کو رب کی یاد دلوانے کے لیے ڈیوٹیاں جو ہے نا یہ لگائی گئی. زبردست، آپ نے بہت زبردست نالج دیا ہمیں، تو ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، کچھ سوال ہیں اگر اجازت ہو تو میں لے لوں. جی جی سر پلیز. اچھا یہ محمد انتظام رانا صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں ماں کا نام رفت سرور ہے، 31/3/98 کی پیدائش ہے، ملتان 10 PM. تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان فیوچر کیا میں PhD کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے کیا میں باہر ٹریول کر سکتا ہوں، اور مجھے اسکالرشپ بھی مل سکتا ہے یورپ میں. ان کا کیا ڈیٹ ہے جی؟ ان کا جی 21/3/98 ملتان 10 PM. اور ایک ان کا اور سوال ہے جی CSS کلیئر اگر ہو جائے تو میں یہاں پہ بھی مجھے جاب مل سکتی ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں اب یہ صحیح ہیں یا فرضی ہیں، نہیں پر نمبرز کے حساب سے تو یس ہے. اچھا انہوں نے نا مطلب یہ سوال مجھے مطلب مختلف چینلز پہ جو ہمارے مختلف بلاگز ہیں نا ان پہ کیا، مختلف اسٹرالوجر سے بھی کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے سید ادا جعفری صاحب سے بھی یہ سوال کیا، تو اس لیے دیکھیں ہوتا کئی دفعہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کئی لوگ جو ہیں چیک کر رہے ہیں وہ ایسے ہی بعد میں کہتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں چیک ہم نے صرف دیکھنا ہے کیونکہ ہم علم غیب نہیں جانتے، بالکل ٹھیک ہے نہ، اس یہ کو تو کبھی کلیم کر calculation سکتے ہیں. بالکل جو نمبرز ہیں جی اس کے حساب سے جو سوال ہے اس کا حساب یس آتا ہے. ٹھیک ہو جی ایک ہے جی ID ہے بیبی بابا، یہ کہتے ہیں جی غیب اللہ کے پاس ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو میرا کینسر کا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں فورن ٹریول کر سکتا ہوں؟ کینسر کیا ہے ان کو؟ میرا سٹار کینسر ہے، اچھا تو مجھے یہ بتائیں کیا فورن ٹریول ہے میرا؟ یہ پھر آپ اگر مانتے ہیں یقین نہیں ہے تو پھر آپ کا سوال کرنا بھی نہیں بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی ایک پنکی ہے، یہ بھی ID ہے کوئی، تو یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ میں ایریز والے کب جائیں گے ابراڈ؟ یہ ہم نے ایریز والوں کا یہ ویسے سال تو ہے. ہاں جی یہ ہمارا پچھلا ایک پروگرام ہاں ہے ایریز والوں کا یہ سال ہے جی جو اچھا خوش انشاءاللہ. قسمت بھائی جی جی چلے جائیں گے ان بالکل. کے لیے. اچھا میرا نام عائشہ ارشد ہے، میرا بروج کون سا ہے، میں کیا کچھ کر سکتی ہوں؟ یہ ایریز ہیں، حمل برج حمل سے ان کا ٹھیک تعلق ہے ہے، اور ایریز والوں کے لیے سال اچھا سال ہے، کوشش کریں اس میں. جی عامر حیدر صاحب ہیں 10/5/2001، جاب 2001 10/5/2001 چھوٹی عمر ہی ہے 3/5/8/9 جی. کہتے جاب کے لیے پریشان ہوں، کیا میں باہر چلا جاؤں گا؟ 10/5/2001 میں جنہوں پوچھو باہر ہی جائی جا رہے ہیں. ہاں جی وہ ایک بہرحال کوئی نہیں، جانا چاہے تو چلے جائیں. سروے تو آج کل یہی ہو رہا ہے، کافی لوگ جا رہے ہیں. ہاں اللہ خیر کرے. ناظرین ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے، تو اجازت لیتے ہیں. تو پاکستان زندہ باد.